बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। सजदों में आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ना कैसा है, या सजदे करते हुए आप आंखें बंद कर लें तो आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तवज्जो एक मसले की जानिब करवाने जा रहे हैं। क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाज़त है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलमाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाइल दिए हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम का दूसरा सतून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज़्यादा नमाज का कायम करने का आया है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के ज़रिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद और उसका कुर्ब हासिल और उसकी हजूरी और उसकी अहम हम कलामी जैसी नेमतों से फैज़याब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये एक ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मोतबर हिस्सा है, अल्लाह के हजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वह जाहिर करता है कि मेरी ये मोतबर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में ज़मीन पर लगाऊं। मेरा अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की है, मैं अकड़ा नहीं, मैं अतराया नहीं। मैंने अपना जिस्म का मोतबर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे में इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी की महराज इन चीज़ों के सिवा और कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी ना मिले तो वो सूखने लग जाता है, वो फलता फूलता और बंद हो जाता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह तआला की याद से गाफिल हो, उसका ईमान मर जाता है। नेक और सालिह शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा रहता है जिसके दिल में अल्लाह की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमानों का फ़र्क और काफिरों में फ़र्क सिर्फ नमाज ही है। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाज़रीन, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम बहुत ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम ही नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के घर तशरीफ़ ले गए। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी। खड़ी होने लगी तो नमाज के लिए धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी। 5 मरतबा गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिगर गोशा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है कि अपनी बेटियों बहनों को हज़रत फातिमा ज़हरा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के किस्से सुनाए करें ताकि उनका नमाज पे यकीन पैदा हो। ज़रा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे होते हैं, ये हमें पकड़वाएंगे। क़यामत के दिन इनकी वजह से हमारी बड़ी पकड़ होगी। इंसान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज़्यादा अजान सुनते हैं, मस्जिद में नहीं जाते, इतना ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त हर चीज़ उठती है, चरिंदे परिंद, छोटी मोटी मखलूक तमाम अल्लाह का नाम लेती हैं, और ये मुसलमान सोए पड़े हुए होते हैं। आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम में है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकर भी अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़मीन आसमानों के दरमियान में समंदरों का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अल्लाह को याद करता है।
اللہ کے ذکر سے نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی رائے بتاتے ہیں، ان کی کیا رائے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام عبدیت سے سرفراز کیا ہے۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محبیت، خشوع خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں حد درجے تک مثال تھی، گویا کہ نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی اشکبار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور اتنی محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کا ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت میں بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی کامل اور مقبول نماز کوئی نہیں پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد بھی فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہوا ہے کہ صبح و شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات میں نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد نفل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں اکثر نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں بعد جماعت فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں عاجزی، خشوع و خضوع اتنا ہوتا تھا کہ آپ کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجب بات بتائیں جو آپ نے دیکھی ہو، بیان کیجئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجب نہ تھی، سبھی باتیں عجب تھی۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے اور پھر فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور پھر رکوع میں اس طرح روتے رہے کہ پھر سجدوں میں اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے اذان دی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی نجاست سمیٹ لاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ان کے اوپر ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے ابو جہل کے خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ شروع کی تو میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کے آگے بڑھے تو دل نے کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ اس سورہ کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا
اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم کر دی، سورہ النساء شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان اور قرات فرما رہے تھے، اور ہر آیت کا مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقع فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، اور پھر سجدے میں اس قدر دیر فرمائی کہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے، دیر تک رحمت کی دعائیں مانگتے، سورت کے آخر میں رکوع کیا اور اتنی دیر رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرات لگی رہی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، اسی طرح ہر رکعت میں پھر ایک سورت پڑھتے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کس طرح نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں بھی کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امتی محمد میں پیدا ہونا خوش قسمتی ہے۔ تو کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو فالو کیا یا نہیں؟ اب ناظرین، اب باتیں ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تحفۃ المولود میں مؤلف نے لکھا ہے کہ مکروہ ہونے کی صلاحیت ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور قاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراتی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت تقاضا ہو جائے تو بلکہ انہیں جائز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبداللہ رحمۃ السلام رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ کے ضروریت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زائد المیعاد صلاحیت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول رکھنا ضروری ہے، اگر آنکھیں بند رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلا کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائیں، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ سو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہماری نمازوں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا، یا آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا۔